اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا اور پکا دوست قرار دیا۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرا اور پکا دوست۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کا گہرا اور پکا دوست جس کو ہونے کا شرف حاصل ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ خلیل بنانے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ حضرت ملک الموت کو اللہ نے حضرت ابراہیم کے گھر میں بھیجا اور فرمایا جاؤ ابراہیم کو خبر دو کہ میں نے اس کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل کیوں بنایا وہ بھی ابراہیم کو اطلاع دے دو۔ اب آئیے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں توجہ فرمانا، حضرت اسرائیل ملک الموت کو بھیجا جا رہا ہے بشارت دینے کے لیے کہ ابراہیم کو خلیل بنایا گیا، اور کیوں بنایا گیا؟ اس کے بعد حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، جب آپ کے گھر میں حضرت ملک الموت کو انسانی شکل میں دیکھا، صورت بشری میں دیکھا، اللہ اکبر، تو حضرت خلیل نے ان سے پوچھا میرے گھر میں آپ اجازت کے بغیر کیسے آ گئے؟ یہاں پر ایک بات، چونکہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں کروڑوں منہ ہیں اور کروڑوں باتیں ہیں، اور ہمارے پاس دماغ بہت کم ہے، اس لیے ہم جس کی سنتے ہیں اسی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ایک بات جو ہے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو نور ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا، اور جو بشر ہو وہ نور نہیں ہو سکتا۔ بشریت اور نورانیت دونوں ایک شکل میں ایک وقت میں حسین امتزاج کے ساتھ ظاہر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر کیا وہ لوگ یہ روایتیں نہیں بیان کرتے، یا وہ روایتیں حدیثوں میں نہیں پڑھتے؟ خود بخاری میں حدیث جبریل ہے کہ جبریل بشر کی شکل میں سوالات کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے رسول اللہ کے دربار میں آئے اور صحابہ کو سوال کرنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت ملک الموت بار بار بشر کی شکل میں آ رہے ہیں، جبریل امین حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائے، اللہ اکبر، جبریل دہیہ کی شکل میں آئے تو بھی مانا جاتا ہے، اور نوری شکل میں آئے تو بھی مانا جاتا ہے، اسرائیل اپنی اصلی شکل میں آئے تو بھی مانا جاتا ہے، اور شکل بشر میں آئے تو بھی مانا جاتا ہے۔ لیکن کیا نبی سے چڑ ہے کہ نبی اللہ اکبر نورانی اور بشری دونوں شکل میں آئے؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا لوگ صحیح حدیث میں نہیں جانتے؟ آقا فرماتے ہیں کہ زمین پر میرے دو وزیر ہیں اور آسمانوں پر میرے دو وزیر ہیں۔ جو زمین کے وزیر ہیں ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، ایک کو عمر کہتے ہیں، اور جو آسمان کے وزیر ہیں ایک کو جبریل کہتے ہیں، ایک کو میکائیل کہتے ہیں۔ تو نادانو، کلمہ پڑھتے ہو جس کا مگر اس کو کیوں نہیں مان لیتے؟ وزیر بڑا ہوتا ہے کہ بادشاہ؟ جب وزیر نور ہو کر بشر کی شکل میں زمین پہ آ سکتا ہے تو بادشاہ نور ہو کر لباس بشر میں کیوں نہیں آ سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جبریل بھی نور ہے اور ہمارے نبی بھی نور ہے، مگر جبریل محمد رسول اللہ کی طرح نور نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ حقیقت جبریل جدا ہے، حقیقت محمدی جدا، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ حالانکہ جبریل کا بشر ہو کر آنا قرآن سے بھی ثابت ہے۔ حجرہ مریم میں آئے تو لباس بشر میں آئے۔ اب جب وزیروں کو قدرت نے یہ اختیار دے دیا کہ جیسا چاہے لباس پہن لیں، تو پھر بادشاہ کو کیا؟ بھائی وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ مزدوروں کے تو نہیں ہوتے، فقیروں کے تو نہیں ہوتے، بیکاریوں کے تو نہیں ہوتے، وزیر تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ یہی تو افصح العرب سید الفصحاء کا کمال ہے کہ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہا، لیکن بیان جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ عاجزی بھی برقرار رہی، مضمون بھی بیان ہو گیا۔
بادشاہ نہیں کہا، پتھر پہ پیٹ پہ پتھر باندھا، لیکن بتایا اچھا پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین پہ 2 وزیر ہے اور آسمانوں پہ 2 وزیر ہے۔ اللہ اکبر، یہ بتا رہے ہیں بادشاہ کی بادشاہت جہاں جہاں ہوتی ہے وزیر بھی وہاں وہاں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ مت سمجھنا کہ میری بادشاہ صرف زمین تک ہے، بلکہ آسمانوں پر بھی بادشاہ رکھتا ہوں، وزیر رکھتا ہوں، اسی لیے میری بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے۔ اور ایک اور بات، وزیر جہاں تک ہوتا ہے بادشاہت وہاں تک ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ، نبی کا ایک وزیر سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے، تو پتا چلا کہ نبی کی بادشاہت سدرہ تک ہے اور اس کے آگے پھر مکان ہی ختم ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو پتا چلا جہاں مکان کا اینڈ ہے، جہاں مکان کا اختتام ہے، وہاں نبی کا وزیر رہتا ہے۔ تو بتا دیا جہاں وزیر ہے وہاں ہماری حکومت ہے، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہی نامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ بات نکلی، بات ہو گئی۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل نے لباس بشر میں ملک الموت کو دیکھا اور پوچھا کہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تو آیا کیسے؟ حضرت ملک الموت نے جواب دیا جو اس گھر کا حقیقی مالک ہے اس کی اجازت سے آیا ہوں۔ جواب کے لہجے نے بتا دیا آنے والا چور اچکا ڈاکو نہیں ہے، اس لیے کہ باتوں سے انسان کے ظرف کا پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل نے بتایا جو اس کا مالک حقیقی ہے اس کے اذن سے آیا۔ تو فرمایا کون؟ مجھے کو ملک الموت کہتے ہیں، حضرت اسرائیل کہتے ہیں، اور آپ کو ایک بات کرنے آئے ہوں۔ دیکھو اللہ والے کس لہجے میں بات کرتے ہیں، توجہ کریں۔ کہا اللہ نے ایک بندے کو خلیل بنایا اپنا۔ حضرت اسرائیل نے ڈائریکٹ نہیں بتایا بلکہ کیا انداز سے گفتگو کی، کہا اللہ نے ایک بندے کو خلیل بنایا اپنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا خوش نصیب ہے وہ بندہ، جلدی مجھے پتہ بتاؤ، اگر وہ مشرق میں ہوگا تو بھی چل کے ملنے جاؤں گا، اگر مغرب میں ہوگا تو بھی ملنے جاؤں گا، اس لیے کہ مقام خلت کوئی معمولی مقام ہے، بتائیے تاکہ میں اس بندے کی زیارت کروں کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیل بنایا، میرے یار کا جو خلیل ہے اس کی زیارت میرے لازمی ہے۔ تو حضرت ملک الموت نے یہ شوق دیکھا تو فرمایا بتاؤں وہ کون ہے؟ وہ آپ ہی تو ہیں، وہ آپ ہی تو ہیں۔ اب توجہ کرنا، دھیان دینا، کوئی خلیل نہیں ہو سکتا لیکن خلیل کے راستے پہ چل کر کچھ خلیل کی خیرات پا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، عرض کیا، فرمایا میں خلیل ہوں، کہا آپ ہی کو خلیل بنایا، خوش ہوئے۔ اور پھر کہا اللہ نے مجھے یہ بھی کہا کہ ابراہیم سے کہنا کہ خلیل کیوں بنایا، خلیل بنانے کی وجہ کیا ہے وہ بھی بتا دینا۔ وہ کہا کس وجہ سے خلیل بنایا؟ اب سنیں، جن کی پوری توجہ تسبیح گھمانے کی طرف، جن کی پوری توجہ صرف مصلے کی طرف، جن کی پوری توجہ رات دن زبان پہ جو ہے وہ اوراد و وظائف کی طرف ہے، حالانکہ میں تسبیح مصلہ اوراد و وظائف کا قطعاً مخالف نہیں، بلکہ میرا مشن زندگی کا یہی ہے کہ اللہ کرے لوگ اس طرف آئیں، لیکن جو اسی کو سب کچھ سمجھ کر سب چھوڑ بیٹھے ہیں ان سے یہ بتایا جائے کہ دین مکمل دین ہے، دین پورا نظام حیات ہے، دین مکمل قانون الہی ہے، دین مکمل دین ہے۔ تو اللہ اکبر، خلیل اللہ کو جب خوشخبری ملی کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا اور فرمایا کہ بتا دینا کہ خلیل کیوں بنایا، تو اس وقت خلیل اللہ نے کہا خلیل کیوں بنایا؟ تو فرمایا چند وجوہات کی بنیاد پر سب سے پہلی چیز تمہیں خلیل بنانے کی یہ ہے کہ تم مومن ہو یا کافر سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہو، آپ حسن سلوک کرتے ہو، آپ کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتے۔ نمبر 2، خلیل ہونے کی وجہ آپ لوگ
وجہ سے اللہ نے آپ کو مقام خلت عطا کرنا، سخاوت نے آپ کو خلت کے مقام، اس سے پتہ چلا کہ سخی اللہ کا محبوب ہو، بلکہ حدیث پاک میں السخی حبیب اللہ ولو کانوا فاسقون، سخاوت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اگرچہ وہ گناہگار ہو کے، کوئی گناہگار سخاوت کر کے بھی خدا کا محبوب بن سکتا ہے۔ اس سے سخاوت کی عظمت پتہ چلتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن کھانا کھانے کے لیے تیاری کی اور کوئی مہمان نہیں ملا تو مہمان ڈھونڈتے ڈھونڈتے 12 میل تک چلے گئے، اکیلے نہیں کھائیں گے کسی مہمان کے ساتھ۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ اگر بہن بھی مہمان بن کر گھر آئے تو کچھ لوگوں کے ماتھے پر شکن آتا ہے۔ یاد رکھنا، مہمان کی، صوفیہ کہتے ہیں مہمان کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم کرنے کے برابر ہے، اللہ کی تکریم کے برابر ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی تعظیم کرے۔ اور آپ کو بتاؤں، خلیل اللہ کے بارے میں کہا کہ آپ دیتے ہیں، مانگتے نہیں، آپ دیتے، سخاوت کرتے ہیں۔ آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں۔ مولائے کائنات کی زندگی میں اللہ اکبر، سید السادات، مولائے کائنات علی مرتضیٰ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں، ذرا کوئی سخاوت کا یہ انداز دیکھیں، حاتم طائی کی روح بھی رشک کی نظر سے دیکھتی ہوگی۔ اللہ اکبر، سخاوت کا یہ مزاج، اللہ اللہ، اندازہ فرمائیں جنگ کا موقع ہے، توجہ کرنا، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری جیسا بزرگ لکھ رہا ہے، جنگ کا موقع ہے، جنگ برے شباب پر ہے، مولا علی کی تلوار ذوالفقار حیدری اپنے پورے جوہر دکھا رہی ہے، ایسے میں دشمن کہتا ہے علی آپ کی تلوار مجھے بھیک میں چاہیے۔ توجہ کرنا، این جنگ کی حالت میں علی یہ مرتضیٰ سے کہا جا رہا ہے علی آپ کی تلوار مجھے بھیک میں چاہیے، اٹھی ہوئی تلوار فوراً آڑی ہو جاتی ہے اور یوں دشمن کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔ دشمن تلوار لیتا ہے اور لے کر کہتا ہے کہ علی یا تو بے وقوف ہے، نادان ہے تو، یا تو تجھ جیسا جو ہے وہ بہادر کوئی نہیں۔ میرے مولا نے فرمایا ہم دوست دشمن نہیں دیکھا کرتے، جو ہاتھ پسار دیتا ہے ہاتھ خالی نہیں کرتے، عطا کرتے۔ تو نے سائل کے لہجے میں مانگا، میں نے تجھے عطا کر دیا۔ ارے آل ابراہیم کی سخا کا یہ عالم ہے تو ابراہیم کی سخاوت کا عالم ہے۔ سخاوت خلیلی کیا ہو؟ یہی لوگ تو آل ابراہیم ہے، ورنہ درود اور کس پہ پڑھتے ہیں آپ نماز؟ یہ تو آل ابراہیم، یہی لوگ تو ہیں رہ کے فاقے میں محمد کے، رہ کے فاقے میں اوروں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے۔ دشمن کو بھی جنگ کی حالت میں تلوار بھیک میں دیتے ہوئے کسی کو دے، اگر وہ ہے تو وہ آل ابراہیم۔ جب یہ اولاد ابراہیم کی سخاوت، اس لیے کہ باپ کا گر اولاد میں نظر آتا ہے، باپ کا حر، باپ کا گر، باپ کا فن، باپ کی صفت اولاد میں دکھتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا حضرت ملک الموت سے کہ کہنا کہ تم اخلاق میں بے مثال ہو، سخاوت کرتے ہو، مانگتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا نہ مانگنا اللہ کو کتنا پسند ہے، نہ مانگنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ نہ مانگنے والے کو خلیل بنائے، دینا کتنا پسند ہے کہ دینے والے کو خلیل بنائے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ اگر کوڑا زمین پہ گر گیا اور حضور اپنی سواری پر ہے تو کسی صحابی کو نہیں کہا کہ میرا کوڑا اٹھا کے دو، کوڑا بھی نہیں مانگا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا، خود سے پیش کیا، نہ نظر پڑی تو حضور خود اتر کر اپنا کوڑا اٹھا لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے کسی سے کوڑا تک نہ مانگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔